شاعر کہتا ہے عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے، عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے، جو مصطفیٰ کی محبت کو نہیں سمجھ پائے، عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے، جو مصطفیٰ کی محبت کو نہیں سمجھ پائے۔ تمنا کرتے ہیں وہ لوگ کیسے جنت کی جو ماں کے قدموں کی جنت کو نہیں سمجھ پائے، تمنا کرتے ہیں وہ لوگ کیسے جنت کی جو ماں کے قدموں کی جنت کو نہیں سمجھ پائے۔ حضرات محترم مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فاضل کامل ولی اللہ گزرے ہیں، جو اپنی کتاب مثنوی شریف میں لکھتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے، اور جب لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے تو ان سے کیا چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے، یعنی ان سے کیا چیز چھپی ہوئی رہ سکتی ہے۔ حضرات محترم لوح محفوظ میں ہر چیز کا علم ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطِيرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرات محترم سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائے کا دانہ ہو۔ سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائے کا دانہ ہو۔ اور پھر جب اگر کوئی اولیاء اللہ کی طاقت و قوت کا انکار کرے تو ان سے بڑھ کر کون احمق ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر کون گدھا ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم آج ہم اور آپ صرف نام کے سنی نہ بنے بلکہ کام کے سنی بنے، کٹر سنی، کٹر مسلک اعلیٰ حضرت والے بنے۔ حضرات محترم آج ہم اور آپ نعرے لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بڑے شوق سے نعرے لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا پکڑا ہی کب جو تو چھوڑ دے گا، ایک بار پکڑ کے تو دیکھ، خدا کی قسم چھوڑنے کا نام نہیں لوگے۔ حضرات محترم ایک شخص حضور غوث پاک سے مرید ہوا، اور مرید ہوتے ہی اس میں ایک شکایت پائی جانے لگی۔ وہ شکایت کیا تھی کہ جب بھی وہ سوتا اس کا احتلام ہو جاتا، غسل کی حاجت ہو جاتی، اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ ہو چکا تھا۔ وہ مرید دل ہی دل سوچنے لگا اگر ایسی حالت رہی تو مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ وہ مرید سوچتے سوچتے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور غوث پاک سے عرض کیا حضور میں آپ کا مرید ہوں، جب سے مرید ہوا ہوں مجھ میں ایک شکایت پائی جانے لگی ہے، ایک شکایت ہو گئی ہے کہ جب بھی میں سوتا ہوں میرا احتلام ہو جاتا ہے، غسل کی حاجت ہو جاتی ہے، اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بس تیرا کام ہو گیا۔ مرید کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا کام ہو گیا۔ مرید کہتا ہے سرکار میرا کیا کام ہو گیا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تو مجھ سے مرید ہوا اور مرید ہو کر جب تو اپنے گھر گیا تو میں نے تیرے تقدیر میں پڑھا کہ تیرے تقدیر میں 70 بار زنا کرنے کا حکم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اب تو یہ میرا مرید ہو چکا ہے، میرے سلسلے میں داخل ہو چکا ہے، میرے دامن کو تھام لیا ہے، یا اللہ میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے، میرے دامن کا بھرم رکھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دعا کو قبول فرما لیا اور تیرے 70 زنا کو 70 احتلام میں تبدیل کر دیا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے تیرے ہاتھ میں نے ہاتھ دے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات غوث اعظم نبی نہیں ہے، غوث اعظم رسول نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ جب سید الاولیاء کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ جب غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے جب ان کے گھدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ
کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، آپ نے شہر بغداد کا نام تو سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بغداد کا ایک تاجر تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ اللہ اکبر۔ پیر و مرشد نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھیں بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں لوح محفوظ پر کہ تو اس سفر پر جائے گا تو اللہ تجھے بہت مال عطا کرے گا، بہت دولت عطا کرے گا، منافع خوب ہوگا، لیکن تو جب لوٹ کر کے آئے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں تاجروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ تاجر کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز مال ہوتا ہے۔ اگر پیر و مرشد نے منع کر دیا لیکن یہ بھی کہا کہ اس سفر پر منافع خوب ہوگا، تاجر سوچنے لگا کہ پیر و مرشد منع کرتے ہیں، خوش نصیبی یہ ہے کہ میں شہر بغداد میں رہتا ہوں، یہاں پیر کے علاوہ پیرانے پیر بھی موجود ہے، چلو چل کے ان سے پوچھتے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور کیا کروں؟ کیا میں جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ پیر نے جو منع کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایسے عالم میں میرے غوث نے آنکھوں کو بند کیا، نگاہوں کو نیچے کیا، گردن کو نیچے کیا، فرماتے ہیں جا، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ تاجر نکلا، سفر پر روانہ ہوا، پیر کے کہنے کے مطابق اس کو بہت سارا مال ملا، بہت دولت ملا، منافع خوب ہوا، خوشی خوشی واپس آ رہا تھا۔ ایک مقام پر اپنی جگہ مال بھول گیا کہ تھوڑی دور آ کر کے سو گیا، جب مال دیکھا تو مال نہیں ملا، پتا چلا کہ وہ مال کہیں پر بھول چکا ہے۔ جب وہاں گیا تو مال موجود تھا، مال لے کر کے جلدی جلدی شہر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ جب بغداد محلہ کے قریب پہنچا تو دل میں خیالات آتے تھے کہ پہلے پیر سے ملاقات کروں یا پہلے پیرانے پیر سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر۔ رستے کے اندر پیر مل گئے، فرماتے ہیں جلدی جا، سب سے پہلے پیرانے پیر سے جا کے ملاقات کر۔ جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، حضور میں آ گیا، خیریت کے ساتھ واپس آیا، حضور میرے پیر و مرشد منع کرتے تھے لیکن آپ نے اجازت عطا کر دی۔ حضور میرے پیر کہتے تھے کہ تو اس سفر پر جائے گا تو اللہ تجھے بہت مال عطا کرے گا اور رستے کے اندر تجھے ڈاکو ملیں گے اور ڈاکو تیرا قتل کر دیں گے، لیکن حضور آپ نے اجازت عطا کر دی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تیرے پیر نے سچ کہا تھا، تیرے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ تجھے قتل کر دیا جائے، لیکن میرے اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ جو میرا ماننے والا ہوتا ہے اگر اس کی تقدیر بری ہوتی ہے تو میں اسے خواب میں پلٹ دیتا ہوں اور حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ حضرات، سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جان کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جان کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضرات محترم، جب حضور اعلیٰ حضرت کی محفل میں بات آ ہی گئی، کیوں نہ ایک اور واقعہ پیش کر دوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کبھی میرے دل میں یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں عالم ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج تو ثاقب نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، ثاقب آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں دیور نہ تختہ پلٹ دیں گے، دیور نہ تجھے تباہ کر دیں گے۔ ایک ایسا ہی آ گیا تھا بھکاری میرے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کفر کو بڑھاوا دیا ہے۔ نادان اعلیٰ حضرت نے عقیدت کی حفاظت کی ہے اور کس شان سے حفاظت کی ہے۔ ایک بھکاری میرے رضا کی چوکھٹ پہ آیا اور آ کے کہنے لگا، اتنے روپے دو، 5 روپے دو ورنہ تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام مقام سے باہر نکلے، کہتے پیسے جتنے چاہے اتنے لے جا، لیکن خدا کی حکومت میں حکمرانی میں دخل اندازی نہ کر، یہ تیرا جملہ شریعت کے خلاف ہے، یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اسے معلوم نہ تھا کہ آج بالا کس سے پر گیا ہے، آج بالا صرف ایک مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر سے پر گیا تھا۔ وہ فقیر کہتا ہے 5 دیتا ہے تو دے ورنہ تیری حویلی کا تختہ
پلٹ دوں گا۔ اتنے میں ماں نے اندر سے آواز دی، کہا بیٹے بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے، فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے، اے بیٹے جتنے مانگتا ہے دے دے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے ماں اس کا جملہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، احمد رضا دینے کو حویلی دے دے گا لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف اگر کوئی ایک بھی جملہ کہے گا تو احمد رضا اسے گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے بچپن کا زمانہ تھا، آپ چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے کہ اچانک پیر پھسلا، سر کے بل زمین پر گر جاتے ہیں، آپ کی والدہ کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں کہتی ہے احمد رضا بیٹے میں نے تم سے کہا تھا کہ بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے، فقیروں سے الجھا نہیں کرتے، دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ میرے امام فرماتے ہیں اے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر مصطفیٰ کی شریعت کے لیے ہزاروں مصطفیٰ ہوں تو سب کو قربان کر دوں گا لیکن شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، مفتی اعظم اٹھتے ہیں اور دوڑ کر کے اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ کو جو فیصلہ کرنا ہو کیجئے۔ مصطفیٰ رضا کو ایک خروش تک نہ آئی، میرے اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، اس نے اپنی پیر کی جوتی کو آگے کیا تھا، فرماتے ہیں سن تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے، احمد رضا کا ایک جوتا پلٹ کے دکھا دے۔ اس نے ایک ہاتھ لگایا، جوتی کو نہیں ہلا پایا، دوسرا ہاتھ لگایا، جوتی کو نہیں ہلا پایا، پوری طاقت لگا دی، جوتا نہیں ہلا پایا، پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او مولانا تیرے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے جوتا جام ہو گیا ہے۔ میرے امام مسکرا کر فرماتے ہیں سنیے اپنی جہالت والی باتیں اپنی جیب میں رکھ، میں جادو کی بنیاد پہ نہیں بلکہ جو بھی کہتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی حکومت کے لیے کہتا ہوں۔ حضرات آج کل کے اتنے بڑے بڑے کیڑے پیدا ہو گئے ہیں، اگر ہم مزار شریف میں جائیں فاتحہ کریں تو بدعت اور شرک ہے، وہ کرے تو جائز ہے۔ حضرات محترم ہم بھی تو حضرت امیر الدین قادری سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ بھی تو بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے، ہم بندے ہیں، غوث اعظم بندے ہیں، بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے، ہم بندے ہیں، غریب نواز بندے ہیں، بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ پھر جب تم مانگے تو شرک نہیں ہوا، ہم مانگیں تو شرک کیوں ہوا؟ تو مولانا نے جواب دیا ہمارا مانگنا اس لیے شرک نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے بندے کو بندہ سمجھ کے مانگا، خدا سمجھ کے نہیں مانگا۔ حضرات بندے کو بندہ سمجھ کے مدد مانگنا شرک، زور سے بولیے شرک۔ ایسا لگ رہا ہے کہ چکلمبا ہال کے پورے مریضوں کو لا کر کے عرس میں بیٹھا دیا گیا ہے۔ ذرا میاں بھائی کی طرح بولیے نا، بندے کو بندہ سمجھ کے مدد مانگنا شرک نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی بھی ولی کو بندہ سمجھ کے مدد مانگتے ہیں تو خدا کی قسم اس میں شرک نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے بندہ سمجھ کے مانگا ہے۔ اب سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے، صحابہ کرام اپنے آقا علیہ السلام سے مدد مانگتے تھے، ہاتھ جوڑ کر عرض گزارش کرتے تھے انظر حالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری حال پر نظر کرم فرمائیے۔ پیارے بزرگ اور دوستو شرک نہیں ہوتا تھا، کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ صحابہ نے نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا مگر پھر بھی خدا نہیں سمجھا۔ صحابہ نے نبی کو مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر جنت کی باغوں کی ٹہنیاں توڑتے ہوئے دیکھا مگر پھر بھی خدا نہیں سمجھا۔ صحابہ نے نبی کو احد کے پہاڑ کو اپنی ایڑیوں سے خاموش بٹھاتا ہوا دیکھا مگر پھر بھی خدا نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے نبی کو بندہ سمجھا۔ بندے کو بندہ سمجھ کے مدد مانگنا 14ویں صدی کے کسی ملا کا عقیدہ نہیں، کسی دیوبندی کا عقیدہ نہیں، کسی وہابرا کا عقیدہ نہیں، بلکہ نبی کا دیکھ کر صحابہ کا، بلکہ نبی کا دیکھ کر کلمہ پڑھنے والا صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حضرات وقت کی تعداد کو دیکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ زندگی نے دی ساتھ پھر ہوگی ملاقات، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو آپ بھی، انشاءاللہ کسی نہ کسی موڑ پر پھر سے ہوگی